رمضان ایک انقلابی عبادت ہے، انسان کے جسم میں، انسان کی روح میں، اس کے لب و لہجے میں، اس کی نگاہ میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اگر رمضان آپ میں یہ انقلاب برپا کرتا ہے تو یقیناً آپ روزے دار ہیں، اگر رمضان نے یہ انقلاب برپا نہیں کیا تو پھر آپ روزے دار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ بتاؤ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ پتا ہے کچھ آپ کے دل میں کیا ہے کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ آپ کے دل میں کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کچھ دل میں ہوگا نا، کیا ہے دل میں؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے جی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ بتاؤ آپ کیوں رکھتے ہیں جی؟ پرہیزگاری ہو جائے۔ دو غلطیاں اکثر ذکر ہوتا ہے ان باتوں کا، دو غلطیاں بھارت کے مسلمانوں نے کی ہیں۔ پہلی غلطی، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا بند کیا، اس کی جگہ صرف ناظرہ پڑھنے کو ہی قرار دیا کہ بس صبح شام دوپہر ناظرہ پڑھنا ثواب ہے، اچھی بات ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لیکن ناظرے کے ساتھ اس کا ترجمہ سیکھنا فرض ہے، اس کے ترجمے پر عمل کرنا فرض عین ہے، اس کی تفسیر کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک قرآن نہیں سمجھا جائے گا نہ نماز سمجھی جا سکتی ہے، نہ روزہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ حج سمجھا جا سکتا ہے، نہ زکوٰۃ سمجھی جا سکتی ہے، نہ جہاد سمجھا جا سکتا ہے، نہ رواداری سمجھی جا سکتی ہے، نہ اخلاق سمجھ آ سکتا ہے، نہ کردار سمجھ آ سکتا ہے، جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے مسلمان۔ میں کہے نہیں ابا جی کا انتقال ہو گیا جی، مولوی صاحب آؤ جی ختم کر دو، لو جی کر دیتے ختم، ہمیں کیا 500 روپے دو ختم ہو جائے گا۔ قرآن میں کہا اللہ نے کہ روزے تم پر فرض کر دیے، روزے تم پر فرض کر دیے، فرمایا جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ پہلی امتوں کا اس لیے ذکر کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم پہ بوجھ ڈال دیا، فرمایا تم پر فرض کر دیے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، فرمایا کیونکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ تم؟ متقی بن جاؤ۔ اب آپ نے کیا سمجھا؟ متقی کون ہے؟ جس کے دسترخوان پہ بہترین کھجوریں ہیں، جس کے دسترخوان پہ بہترین شربت ہے، جس کے دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے گوشت ہیں، جو شام کو بڑھیا مسجد کے اندر افطاری کروا رہا ہے۔ کون ہے متقی آپ کے نزدیک؟ روزہ چاہتا کیا ہے آپ سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں ایک ڈھال دی، فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا، یعنی جب تک وہ ٹوٹ نہیں جاتی تب تک مومن کا روزہ قائم ہے۔ اب روزے داروں نے کئیوں نے سمجھا کہ روزہ بھوکا رہنے کا مطلب ہے۔ سنیے آپ کو بھوکا کیوں رکھوا رہے ہیں، آپ کو بھوکا کیوں رکھا، یہ سٹمک کو خالی کیوں رکھا، یہ کیوں کہا کہ حلق سے نیچے قطرہ بھی نہ اترے، تاکہ روزہ ایک انقلابی عبادت ہے۔ جس طرح ایک عام آدمی نوکری اختیار کرتا ہے، پھر اس کو فوج کی وردی پہنا دی جاتی ہے، جب وہ وردی پہنتا ہے تو اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے۔ کپڑے تو کپڑے ہی ہیں، عام لوگوں نے بھی پہنے، فوجی نے بھی پہنے، لیکن جب اس نے ایک خاص رنگ کے کپڑے پہن لیے، ایک خاص طرح کے جوتے پہن لیے، ایک خاص طرح کی سر پہ ٹوپی رکھ لی، تو اس کے چلنے کا انداز بدل گیا، اس کا لب و لہجہ بدل گیا، اس کی آنکھیں بدل گئیں، اس کے ہاتھوں کی حرکت بدل گئی۔ یہ روزہ انقلابی عبادت ہے۔ حکم ہوا کہ روزہ تمہیں اس لیے رکھوا رہے ہیں۔ کیوں رکھوا رہے ہیں روزہ 30 دن کے لیے؟ کیونکہ یہ انقلابی عبادت ہے۔ آپ کو اس لیے بھوکا رکھا کہ جب سحری کرنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد جب تیار ہو کے، جب نہا دھو کے گھر سے آفس کے لیے نکلو گے، جب کاروبار کے لیے نکلو گے،
گے، جب نوکری کے لیے جاؤ گے، جب اسکول جاؤ گے پڑھنے کے لیے، جب بازار میں نکلو گے تو لاکھوں لوگ چلے جا رہے ہیں سڑکوں پر، لیکن ان لاکھوں میں جو ایمان والے ہیں، جو روزے دار ہیں، ان کی چال میں فرق ہے، کیونکہ ان کا پیٹ خالی ہے، حلق سے پانی نہیں اتر سکتا، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ان سب سے الگ ہوں، میں کچھ الگ کر رہا ہوں، آج الگ کر رہا ہوں کچھ، آج میں الگ کیا کر رہا ہے جی؟ یہ بھوکے رہنے کی وجہ سے صرف اس کو جسم میں انقلاب پیدا ہو گیا کہ نہیں میں اور لوگوں سے مختلف ہوں، میں اور لوگوں کی طرح نہیں ہوں آج جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں، آج میرے اندر تبدیلی ہے، میرے کندھوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا، مجھے ذمہ داری دے دی گئی، کون سی ذمہ داری؟ کہ مجھے رمضان دے دیا گیا، تو کیا کرنا ہے جی؟ رمضان دے دیا گیا تو تم میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہو گیا؟ حکم ہوا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، یا رسول اللہ کس طرح کی ڈھال ہے؟ اگر آپ جا کے پڑھیں گے بخاری شریف، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ پتہ لگے گا کہ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو سر سے لے کے پیر تک وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ذمہ دار آفیسر جا رہا ہو، جیسے کوئی ذمہ دار عالم جا رہا ہو، جیسے قوم کا کوئی رہبر جا رہا ہو، جس طرح علاقے کا کوئی چوکیدار جا رہا ہو۔ کیا کرتا ہے جی یہ روزے دار؟ جب یہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جب یہ گھر سے نکلتا ہے، اگر کسی کی بیٹی پر نگاہ پڑتی ہے تو یہ فوراً اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہے اور اس کا دل اس کے دماغ کو کہتا ہے کہ تیرا روزہ ہے۔ اگر اس بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈال دی، اگر اس عورت کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھا، اگر اس عورت کی طرف گندی نگاہ ڈال کے یہ سوچا کہ کاش میں اس کے ساتھ برائی کروں گا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ میں نے روزے کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، اس لیے ان آنکھوں کو جھکا دیا اور اس دل نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ تلاش کرتا ہوں، میں اپنی آنکھوں کو نیچے کرتا ہوں، میں روزے دار ہوں، کیونکہ روزہ اس کی آنکھوں کا بھی ہے۔ یہ تنہا بیٹھ کے روزہ رکھ کے جب تنہا بیٹھتا ہے تو پھر اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے کسی سے بے ایمانی کا، ٹھگی کا، ریاکاری کا، چگلی کا، توبہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ میرے تو دل کا بھی روزہ ہے، میرے دماغ کا بھی روزہ ہے، میرے خیالات کا بھی روزہ ہے۔ اگر روزے دار کے خیالات ناپاک ہو جائیں گے، روزے دار کی نگاہ ناپاک ہو جائے گی، روزے دار کا سوچنا ناپاک ہو جائے گا، تو پھر بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ روزہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ذمہ روزہ دے دیا، اللہ نے اپنا خاص مہینہ دے دیا، اور جو اللہ کے خاص ہو گئے ہیں وہ گندا نہیں سوچتے۔ یہ روزے دار جب آفس میں کام کے لیے بیٹھتا ہے یا دیہاڑی پہ جاتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے تو پھر یہ ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کرتا، ان ہاتھوں سے غلط سودا نہیں تولتا، ان ہاتھوں سے رشوت نہیں لیتا، ان ہاتھوں سے رشوت دیتا نہیں ہے، ان ہاتھوں سے کسی کو مارتا نہیں ہے، ان ہاتھوں سے کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کرتا، کیونکہ جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے کسی غلط کام کے لیے تو پھر اس کا دل اس کو بتاتا ہے، اس کا ذہن اس کو اپلائی کرتا ہے کہ عبد الرحمان تیرا روزہ ہے، اور روزے دار کے ہاتھ غلط کام کے لیے اٹھ نہیں سکتے۔ اگر ان ہاتھوں کو غلط کام کے لیے اٹھا دیا تو پھر روزہ جاتا رہا، پھر بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے دار کے پیروں کا بھی روزہ ہے، روزے دار غلط قدم نہیں اٹھاتا، روزے دار غلط جگہ کی طرف نہیں جاتا، روزے دار غلط ارادے سے آگے نہیں بڑھتا، ان کے پیروں کا بھی روزہ ہے۔ اگر یہ روزہ رکھ کے غلط جگہ جائے گا، روزہ رکھ کے غلط کام کرے گا، پھر روزہ ختم ہو گیا۔ ارے اس کے تو کانوں کا بھی روزہ ہے، یہ نہ چگلی کرتا ہے نہ سنتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے نہ سنتا ہے، نہ بدماشی کی بات کرتا ہے نہ سنتا ہے، نہ ریاکاری کرتا ہے نہ سنتا ہے۔ اس کے تو کان بھی اللہ کی اطاعت کے اندر ہیں، اس کی آنکھیں بھی اللہ کی اطاعت میں ہیں، اس کی زبان بھی اللہ کی اطاعت میں، اس کے ہاتھ بھی اللہ کی اطاعت میں، اس کے
पांव भी अल्लाह की इताअत में, इसका चलना फिरना उठना बैठना अल्लाह की इताअत में। पता लगा ये रमजान एक इनकलाबी इबादत है, इंसान के जिस्म में, इंसान की रूह में, इसके लबो लहजे में, इसकी निगाह में तब्दीली पैदा करती है। अगर रमजान आप में ये इनकलाब बर्पा करता है तो यकीनन आप रोजेदार हैं। अगर रमजान ने ये इनकलाब बर्पा नहीं किया तो फिर आप रोजेदार नहीं है। ये किसने कहा कि सिर्फ भूखा रहने का नाम रोजा है? फरमाया मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह को बड़ा शौक है। आप कभी कुरान पढ़ेंगे ना, बार बार हर बात पे अल्लाह चाहते हैं बंदे मेरे नमाज पढ़े। क्यों या अल्लाह क्यों हम नमाज पढ़े? फरमाया मुत्तकी बन जाओ। फरमाया बंदे मेरे रोजा रखें। या अल्लाह क्यों रोजा रखें? फरमाया मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह को बड़ा पसंद है कि मेरा बंदा अच्छा बन जाए, मेरा बंदा प्यारा बन जाए, मेरा बंदा गुनाहों से छुट जाए, मेरा बंदा इखलाक वाला हो, किरदार वाला हो। और अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं तो रोजा रखना है, नमाज नहीं पढ़नी, मैंने रोजा रखना है, झूठ भी बोलना है, मैंने रोजा रखूंगा, बेईमानी भी करूंगा, फिर वो रोजा रखे या ना रखे, अल्लाह के नजदीक वो भूखा है। ऐसे भूखे आदमी का कोई रोजा नहीं है। मुत्तकी बन जाए जी। मुत्तकी कौन है? अल्लाह जो बहुत अच्छा हो, खूबसूरत हो, अफ्तारी बहुत कराता हो, लोगों से हंस हंस के मिलता हो। नहीं, पहले मुत्तकी वो है जो अपने माँ बाप की खिदमत करता हो, जिसके माँ बाप उससे नाराज नहीं है, वो मुत्तकी है। जिनके मियाँ बीवी आपस में राजी हैं, वो मुत्तकी है। जो अपने बच्चों से प्यार करता है, वो मुत्तकी है। जो अपने पड़ोसी को अपने भाई की तरह देखता है, वो मुत्तकी है। जो भूखे को खाना खिलाता है, वो मुत्तकी है। जो रोते हुए को हंसाता है, वो मुत्तकी है। जो नमाज के दौरान दूसरों के लिए भी दुआएं मांगता है, वो मुत्तकी है। जो किसी के दिल की आजारी नहीं करता, वो मुत्तकी है। जो गरीब की मदद करता है, वो मुत्तकी है। जो जालिम को जालिम कहता है, वो मुत्तकी है। सिर्फ कपड़े पहनने से, हुलिया बदलने से कोई मुत्तकी बन नहीं सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।